السلام علیکم ناظرین یہ جو میری پچھلی ویڈیو تھی، یہ جو پرسوں آن ایئر ہوئی تھی، اس میں نے بابر اعظم کے بارے میں بتایا تھا کہ بابر اعظم کس کلاس کے اور کتنے اچھے بیٹسمین ہیں۔ ابھی کل یہ ویڈیو لوگ دیکھ ہی رہے تھے تو مجھے ایک دوست کا میسیج آیا، اس نے ایک لنک بھیجا۔ اس لنک میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ جلدی سے دیکھو، ایک خاتون جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، وہ بابر اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، تم بابر اعظم کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، وہ تو بڑا غلط آدمی ہے اور یوں یا ہے۔ میں نے فوراً وہ آن کیا تو وہ جو خاتون تھی ایک بیوٹی پارلر والی، وہ بتا رہی تھی بابر اعظم کے بارے میں کہ بابر اعظم نے میرے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ کی، جنسی ہراسانی کی اور تشدد کیا اور اس طرح کی بہت سارے الزامات وہ لگا رہی تھی۔ ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ سارا کچھ کیوں ہو گیا اور اس میں کیا؟ اچھا، وہ جو میں سن رہا تھا اس میں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، یہ سلسلہ ہوگا سارا، لیکن اسی میں خواتین کے جو بیانات تھے اس میں تضاد نظر آ رہا تھا۔ ایک وہ جو ڈیٹ بتا رہی تھی کہ اتنے بجے یہ بابر اعظم کا مجھے میسیج آیا، ٹھیک اس وقت بابر اعظم کا کراچی کے یہ جو پی ایس ایل کا میچ تھا یہ چل رہا تھا اور اس وقت وہ میسیج کر نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ آپ کو پرپوز کرتا ہے اور اس طرح کی یہ جو ساری باتیں ہیں۔ ناظرین، اتنی جلدی ہمیں، جیسے یہ بہت سارے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم یوں ہے یا ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ ابھی وہ عدالت میں گئے ہیں، 5 دسمبر کی جو ہے وہ ڈیٹ مقرر ہوئی ہے ہیئرنگ کی، عدالت ان کی بات جو ہے وہ یہ سنے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کہیں گے کہ یار یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جس وقت آپ سنتے ہیں، دیکھیں پڑوسی ملک جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ کسی بھی مقام کے اوپر، چاہے وہ شوبز ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، کسی کے جگہ کے اوپر بھی آپ کو اوپر نہیں آنے دے رہا، اور اس کا یہ بہت کامیابی سے وہ آپ کا وہ کر رہا ہے۔ آپ باقی جنگ تو لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میڈیا وار اور جو اس طرح کے کردار کشی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کیس ہے یہ بہت زیادہ سیریس کیس ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک مہم چلی ہوئی ہے می ٹو۔ اس می ٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انڈیا کے ڈائریکٹر، فلم ساز اور اس طرح کے لوگ اور اداکار جو ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگے تھے۔ ہالی ووڈ میں اس طرح ہوا، بہت ساری اور جگہوں کے اوپر اس طرح ہوا۔ یہ بات تو اچھی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جس کے اوپر خواتین کو جو دفتروں میں جاتی ہیں یا ٹی وی ریڈیو کے اوپر اور فلموں میں کام کرتی ہیں، ان کے اوپر ہراسانی کے واقعات ہوتے ہیں اور وہ کسی مصلحت کی بنا پہ چپ ہو جاتی تھی، تو اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب اپنی ماؤں بہنوں والے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کا تحفظ ہو اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں، لیکن اس کا ایک اور فائدہ کچھ خواتین نے اٹھایا۔ دیکھیں، مرد بھی برا ہوتا ہے، عورت بھی بری ہو سکتی ہے، کہ جو آلریڈی اس طرح تھیں اور انہوں نے اپنے کسی مقصد پورا ہونے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی طور کے اوپر یہ گلالئی والی جو بات چلی تھی، بعد میں وہ ساری جھوٹ ثابت ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بابر اعظم بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت تو عمران خان بھی نہیں بولا تھا، وہ بھی خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، جب وہ عدالت میں جائیں گے وہ اپنا وکیل کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ بابر اعظم کی تو خاموشی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کو اس طرح کا کوئی بیانات، پھر آپ کا جو میڈیا ہے اس کو وہ چسکے لگا کے اس طرح کر کے شائع کرنے لگتا ہے، اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن پی سی بی نے جو بات کی ہے یہ غلط کی ہے۔ ابھی پی سی بی کا ایک بیان آیا آج کہ یہ بابر اعظم کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، بابر اعظم کو اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں نا یکدم 2-3 باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو میشا شفیع کا یہ اسکینڈل جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی گئی بابر اعظم کے ساتھ۔ یہ میشا شفیع وہی ہیں جنہوں نے گلوکار کے اوپر ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی ان دنوں میں کہ شیعات کا نام لیا گیا داؤد ابراہیم کے ساتھ۔ ڈان داؤد ابراہیم پتہ نہیں کراچی میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کا تو کوئی ابھی تک کنفرم نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کا جو زی نیوز ہے اس نے ایک اسکینڈل بنا کے شائع کیا، کیونکہ ان کو
میوی اشیات سے بھی پرابلم ہے کہ میوی اشیات کو گورنمنٹ نے اس دفعہ تمغہ اس نے کارکردگی دیا تھا، اور وہ ایک پاکستانی امبیسیڈر کے طور کے اوپر دنیا میں کام کر رہی تھی، تو اس کو بھی اس طرح بدنام کر کے کسی گینگسٹر کے ساتھ اور کسی اس طرح کے بندے کے ساتھ نام لے کے اس کو بدنام کیا جائے، تاکہ وہ اگر کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے حق میں کوئی بات کی جائے تو وہ سنی نہ جائے۔ ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی جب ایک وقت آیا تھا کہ یہ 3 کرکٹر ہمارے جوئے میں پکڑے گئے تھے، جب وہ انگلینڈ کے دورے کے اوپر گئے تھے، وہاں پہ یہ محمد عامر یہ اس قدر اچھی بالنگ کر رہا تھا کہ جب میں نے اس کو بال کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، اس کو نظر نہ لگ جائے، اتنی چھوٹی عمر میں یہ اس قدر بہترین پرفارمنس۔ اور پھر یہ جو 3 کرکٹر تھے، یہ اتنے اچھے کرکٹر تھے اس وقت۔ یہ سلمان بٹ جو تھا، یہ کیپٹن بنا تھا نیا، اور یہ پاکستان ٹیم کی طرف سے بہت اچھا جا رہا تھا، اور یہ انگلینڈ میں ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ یہ بات پڑوسی ملک کو بہت بری گزری، اس نے ان کو اس چکر میں پھنسا دیا۔ غلطی ان کی بھی تھی، لیکن ان کو اس میں انوالو کیا گیا۔ اسی دوران میں ایک ایبٹ آباد کے بیٹسمین ہوتے تھے، یاسر، کیا نام مجھے بھول گیا ان کا، وہ ان کا کیریئر بھی ختم ہوا۔ یہ تینوں کرکٹر بھی، ان کے بارے میں وسیم اکرم کہتا تھا یہ عامر اور یہ اس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس طرح کی بالنگ کر رہے ہیں، اور اتنا کچھ یہ کر رہے ہیں جس کو سیکھنے کے لیے ہمیں سالوں لگے، اور یہ اس عمر میں اس قدر بہترین ہے۔ اور یہی بات ہمارے پڑوسی ملک کو کھٹکتی تھی۔ اب جب ہم بابر کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور بابر اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہے ہر سطح کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، اور ہر طرح کی کرکٹ میں اس کی ایک رینکنگ ہے اور سارا کچھ ہے، اور پاکستان کے کرکٹ کا کیپٹن ابھی حال ہی میں مقرر ہوا ٹیسٹ کے لیے بھی، اگر آپ اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا دیں گے تو وہ تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ ویسے ہی خراب ہو جائے گی۔ اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کل کوئی پتہ نہیں ہے کہ جیسے یہ می ٹو مہم والے کہتے ہیں کہ کوئی ملک کہہ دے کہ بابر جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا۔ یہ ایک محسن عباس تھے، یہ مذاکرات ایک پروگرام میں آتے تھے، ان کی وائف نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے میرے اوپر تشدد کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ وہ تو مقدمہ ہونا تھا، بعد کی بات ہے، لیکن مذاکرات والوں نے ان کو کہا جی جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے آپ اس شو میں نہ آئیں، اور اس کی وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ 2-3 بڑی مشہور فلموں میں وہ ہیرو بھی آیا تھا، اب نہ وہ کسی فلم میں ہے نہ کسی ٹی وی کے اوپر ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ کل یہ اس طرح کی بات کر کے اس بیچارے کو کرکٹ سے ہی نکال دیں۔ ناظرین، ایک بات آپ کو بتاؤں، جب ایک لڑکا جوان ہوتا ہے، یہ 14-15 سال کی عمر میں، والدین کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے اور ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکا کسی مثبت چیز کی طرف جائے، کسی پازیٹیو فیلڈ میں چلا جائے، تاکہ یہ نشے کی عادتیں اور اس طرح کی جو بری عادتیں ہیں اس کے اندر نہ آ جائیں۔ ان میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ ہے کھیل۔ جب آپ سپورٹس میں چلے جاتے ہیں، کھیل میں چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کسی قسم کی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ نے جا کے گراؤنڈ میں پرفارمنس دینی ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس بلندی پہ جاتے ہیں، یہ تو عام سا جو کرکٹر جو ہم نے کرکٹ کھیلی تھی اس میں بھی ہمیں کرکٹ کا اتنا نشہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ شور کوٹ میں انتہا کی گرمی ہوتی تھی، 50-55 ٹیمپریچر میں ہم ڈیوٹی کر کے آتے تھے، اور آ کے میں لیٹتا ہی تھا تو وہ آ جاتے تھے کرکٹ والے، میری چارپائی کے نیچے سامان پڑا ہوتا تھا اور لاتے مار کے اٹھاتے تھے، اگر سو جائے تو اٹھائے، چلو چلو چلو، اور ہم سارے جناب اس گرمی میں، مطلب اس قدر لگن ہوتا ہے کہ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اور کسی طرف توجہ کرنی ہے، اور اس گرمی میں اور اس میں ہم اپنے اس شغل میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر وقت نیٹ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب فارغ ٹائم ملتا ہے تو کمرے میں وہ لٹکا کے جراب کے اندر بال رکھ کے اس کے ساتھ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے تھے۔ جس طرح کے اس خاتون نے بیان دیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندہ اپنے آپ کو اس نے اتنا مصروف رکھا ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی میں، اور یہ چیزیں۔ جب میں پچھلی ویڈیو کر رہا تھا اور میں نے بابر اعظم کی اتنی تعریفیں کی تھی، تو ایک چیز میں یہ تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کرے اس کو نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، یہ جو سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی ہے، یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ جب آپ اس قدر ایک بہترین کارکردگی کے اوپر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے حاسد، کچھ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی یہی شعیب اختر کے ساتھ ہوا، یہی عامر کے ساتھ ہوا، یہی بہت ساروں کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بابر اعظم کو ان الزامات سے بری کرے، اور اس طرح کی جو سازشیں ہو رہی ہیں
ابھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کا، اور پی سی بی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا کچھ دفاع کریں، اور خاتون جو ہے اس کو عدالت میں یہ ساری باتیں پروو کرنی ہوں گی۔ جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی ہم اس کو گنہگار نہ سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔